سبھی یار وہ دیکھو آ گیا تمہارا دیوانہ۔ فلزا نے نوٹس پر نظریں جمائے بیٹھی سبیحہ کو ٹھوکا مار کر آہستگی سے کہا تو سبیحہ نے چونک کر پہلے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں سامنے دیکھا تو دروازے سے اندر داخل ہوتے کایان خانزادہ پر نظر پڑتے ہی اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر آتی چمک سبیحہ خان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ کایان خانزادہ لڑکوں والی سائٹ پر جا کر ایسی چیئر پر جا بیٹھا جہاں سے وہ ذرا سا سر گھما کر بآسانی اسے دیکھ سکتا تھا، اور پھر لیکچر کے دوران بھی وہ مسلسل کایان خانزادہ کی خود پر نظریں محسوس کرتی رہی تھی۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا وہ فلزا کو ساتھ لیے فوراً کلاس روم سے نکل آئی۔ یہ ان کی یونیورسٹی میں دوسرا سیمسٹر تھا۔ تقریباً 80 اسٹوڈنٹس تھے جن میں لڑکوں کی تعداد زیادہ تھی۔ پہلے سیمسٹر کے دوران تو تمام کلاس والے ایک دوسرے کے ناموں وغیرہ سے کچھ خاص واقف نہیں تھے، مگر دوسرے سیمسٹر کے دوران وہ سب ایک دوسرے سے اچھے خاصے متعارف ہو چکے تھے۔ مگر سبیحہ کا حال پہلے دن کی طرح کا ہی تھا۔ اسے کسی کا نام یاد نہیں رہتا تھا سوائے فیمیل اور میل سی آر کے۔ وہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ خوبصورتی کی وجہ سے کلاس کے کئی لڑکوں کو وہ اپنی طرف متوجہ تو روز ہی کرتی تھی، مگر اگنور کر دیتی تھی۔ یہ فلزا ہی تھی جس نے اس کی توجہ کایان خانزادہ کی طرف دلوائی تھی۔ کایان خانزادہ اس کی طرح کا کوئی ریزرو نیچر یا ایٹیٹیوڈ والا بندہ نہیں تھا۔ بولڈ لڑکیوں کے ساتھ وہ اسے گپ میں لگاتا ہوا کئی مرتبہ دیکھ چکی تھی۔ اپنی ایٹریکٹیو پرسنالٹی سے وہ خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ میں جلد ہی مشہور ہو گیا تھا، بلکہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس بھی اسے جاننے لگے تھے، کیونکہ وہ باقی ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتا رہتا تھا۔ سبیحہ اس کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتی تھی۔ پھر جب اسے اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھا تو پہلے تو اسے اچھا نہیں لگا، مگر پھر جب کایان خانزادہ دیکھتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی تو دل میں موجود نیگیٹیوٹی کی جگہ خود بخود پازیٹیوٹی نے لے لی تھی۔ اگرچہ یہ تو اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر کایان خانزادہ نے اسے بھی باقی لڑکیوں کی طرح سمجھ کر دوستی کی آفر کی تو وہ اس کی انسلٹ کر دے گی۔ وہ کوئی گرل فرینڈ ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، کایان خانزادہ کو اچھے سے سمجھا دے گی، مگر ابھی تک اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ 1.5 مہینہ ہونے والا تھا۔ کایان خانزادہ نے اس سے بات کرنے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی، حالانکہ کئی دفعہ اکیلے میں موقع بھی ملا، مگر اس نے اس موقع سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا، اور نہ ہی اس نے کسی سے سبیحہ کا نمبر لے کر ٹرائی کیا۔ یہ بات سبیحہ کے لیے تعجب خیز تھی، کیونکہ کلاس کی کئی لڑکیوں کے منہ سے وہ سنتی رہتی تھی جب وہ آپس میں بول رہی ہوتی، یہ نوٹس مجھے کایان نے سینڈ کیے ہیں، یہ میسج کایان نے کیا ہے، فلاں چیز کایان نے بھیجی ہے۔ تو سبیحہ حیران ہوتی یہ سوچ کر کہ جب وہ اس میں دلچسپی لے رہا تھا تو اس کے حوالے سے وہ ایسی کوئی کوشش کیوں نہیں کرتا تھا بھلا۔ پھر سوچتی شاید مجھ سے ڈرتا ہوگا، کیونکہ وہ کسی میل کلاس والوں سے بات نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی میل اسے مخاطب کرتا بھی تو وہ جواب نہ دیتی۔ یہ سب یقیناً کایان خانزادہ بھی جانتا ہوگا، شاید اسی وجہ سے اس کی ہمت نہیں ہوتی ہوگی۔ ایک دن وہ اور فلزا کیفے میں بیٹھی تھی جب ان کے ساتھ والی ٹیبل پر کچھ لڑکے آ کر بیٹھے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ان کا موضوع گفتگو خواتین تھا جن کے بارے میں وہ خاصی نازیبا باتیں کر رہے تھے۔ فلزا سے ان کی بکواس برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ان کو سنانا چاہتی تھی، مگر سبیحہ نے انہیں روک دیا اور کولڈ ڈرنکس اور برگر لینے کے لیے سامنے کاؤنٹر پر بھیج دیا، جہاں کافی رش تھا، اور ایسے رش میں فلزا ہی لوگوں کے ہجوم میں گھس کر یہ سب لا سکتی تھی۔ فلزا کے اٹھتے ہی ان لڑکوں نے براہ راست سبیحہ پر ریمارکس کسنے شروع کر دیے۔ سبیحہ اگنور کیے چپ چاپ برداشت کرتی رہی، لیکن جب ان کی بکواس اس حد کراس کرنے لگی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے قریب سے گزر کر وہاں سے نکلنا چاہتی تھی کہ ایک لڑکے نے اس کے دوپٹے کے کونے کو کھینچا تو اسے رکنا پڑا۔ اس نے پلٹ کر ان سب کو سخت نظروں سے گھورا تو وہ لڑکا مسکرا کر بولا، آپ کا دوپٹہ میں نے نہیں کھینچا، میری کرسی سے اٹک گیا تھا۔ اس کی ہنسی بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کے باقی ساتھی بھی مسکرا رہے تھے۔ سبیحہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے وہاں سے ہٹنے لگی تھی کہ اسی وقت فلزا وہاں آ گئی۔ وہ یہ سب دیکھ بھی چکی تھی اور سن بھی چکی تھی۔ سبیحہ اس کے تیور بھانپ کر آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ جانے کا کہنے لگی،
मगर वो उसके इशारे इग्नोर किए उन लड़कों से उलझने लगी। वो लड़के शर्मिंदा होने या माजरत करने के बजाय और ढिठाई दिखाने लगे। उसी वक्त कायान खानजादा वहां आ गया और एक नज़र घबराई परेशान खड़ी सबीहा को देखकर फिल्जा से मामला पूछने लगा। सबीहा ने बहुत कोशिश की कि फिल्जा उसे कुछ न बताए और वहां से चले, मगर फिल्जा तो कायान खानजादा को देखकर पुरजोश हो गई और उसे उन लड़कों के सबीहा के साथ की गई हरकत और कही गई घटिया बातें हर्फ बहर्फ बता दी। कायान खानजादा के चेहरे के तासुरात तो फौरन बदल गए। वो खूनखार तेवरों के साथ उन लड़कों की तरफ मुतवज्जे हुआ और उनके दरमियान तू तू मैं होने लगी। फिर बात इतनी बढ़ गई कि कायान खानजादा की उन लड़कों के साथ हाथापाई हो गई और कैफे मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। सबीहा का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया और वो लरसने लगी। मामला आउट ऑफ कंट्रोल होते देख फिल्जा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे सबीहा की बात मान लेनी चाहिए थी। कायान खानजादा को इस मामले में शामिल नहीं करना चाहिए था, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। मामला हाथ से निकल चुका था। फिर थोड़ी देर बाद इन सब के लिए वाइस चांसलर बुलवाया गया, जिसे सुनकर सबीहा का चेहरा खौफ से मजीद सफ़ेद हो गया। उसने बेहद शिकायती और अफसोस भरी नज़रों से फिल्जा को देखा, जिसकी वजह से वो सबके सामने तमाशा बन गई थी। फिल्जा खुद भी पछतावे में मुब्तला परेशान खड़ी थी। मरे मरे कदमों से वो भी उनके साथ वाइस चांसलर के ऑफिस में दाखिल हुई। सारा मामला जानने के बाद चांसलर साहब ने कायान खानजादा और उन लड़कों को डांटने के बाद सख्त वार्निंग दी और साथ ही उसे और फिल्जा को भी डांटा कि लड़कों को आपस में लड़वाने के बजाय उनके पास आकर शिकायत क्यों न की। डांट खाकर जब वो वाइस चांसलर के ऑफिस से बाहर निकल रही थी, तब सबीहा की आंखों में आंसू थे। कायान खानजादा ने उसी वक्त उसकी तरफ देखा था और रोते देखकर कुछ बेचैन सा हो गया और कुछ सोचकर उसे तसल्ली देने के गर्ज से उसकी तरफ बढ़ा ही था कि उसी वक्त सबीहा ने भी उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहों में गुस्सा था, अफसोस था। फिर वो तेज तेज कदमों से फौरन ही वहां से चली गई थी। कायान खानजादा को उसकी कंडीशन पर अफसोस था, मगर अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उस लड़के ने सबीहा के साथ जो हरकत की थी और उसके साथियों ने जो घटिया रिमार्क्स कसे थे, कायान का तो अब भी खून खौल रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो सबीहा को लेकर इतना जज्बाती क्यों हो रहा था। फिर उसके बाद एक दो दिन वो उसे अकेली ही नजर आई, शायद अपनी दोस्त से अभी तक नाराज थी। कायान का दिल किया कि उससे बात करे, मगर फिर ये सोचकर खुद को रोक लिया कि जो अपनी बेस्ट फ्रेंड से नाराज थी तो भला उससे आराम से थोड़ी ना बात करती। चंद दिन बाद कायान ने उसे फिर से उसकी दोस्त फिल्जा के साथ देखा। शायद उसने अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दी थी। फिर दूसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स शुरू हुए तो सबकी तवज्जो उसकी तरफ हो गई। तैयारी को लेकर कई स्टूडेंट्स परेशान थे, अलबत्ता कायान खानजादा रिलैक्स था क्योंकि वो अपनी तैयारी से मुतमईन था और पहले सेमेस्टर में उसका CGPA भी बहुत अच्छा आया था। दूसरी तरफ सबीहा और फिल्जा भी परेशान थी क्योंकि एक तो पहले सेमेस्टर का GPA लो था, दोनों का ही, और दूसरे सेमेस्टर में भी कोई ख़ास तैयारी नहीं थी। पेपर वाले दिन इत्तफाक़ी तौर पर उसकी सीट कायान खानजादा के बिल्कुल पीछे आ गई थी। फिर जब पेपर आया तो सबीहा का दिल किया कि रोना शुरू कर दे, क्योंकि कुछ सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे और कुछ इंतहाई मुश्किल। वो परेशान चेहरे के साथ खामोश बैठी इधर उधर देख रही थी। जब आगे बैठे कायान खानजादा ने गर्दन घुमाकर एक नज़र उसे देखा और फिर अपना पेपर इस तरह तिरछा करके रख दिया कि वो आराम से देख सके। सबीहा खुश हो गई और उसने जल्दी जल्दी उसका पेपर कॉपी करना शुरू कर दिया। कुछ दूर बैठी फिल्जा ने हसरत भरी निगाहों से उसे देखा, क्योंकि उसे भी एक लफ्ज़ नहीं आता था। जब पेपर ख़त्म होने के बाद वो दोनों हॉल से निकली तो सबीहा का चेहरा खुशी से दमक रहा था, जबकि फिल्जा का चेहरा उतरा हुआ था। काश मेरी सीट भी तुम्हारे पीछे यहाँ बराबर में होती। तुम बहुत लकी हो जो इतने लायक वायक बंदे के पीछे सीट आ गई तुम्हारी, फिल्जा ने हसरत भरे लहजे में कहा। सबीहा मुस्कुराई। हाँ, अगर वो हेल्प न करता तो मैं तो पक्का फेल थी। एक लफ्ज़ भी नहीं आता था मुझे। पहले जैसे ही पेपर आया तो मेरा तो हार्ट फेल होते होते रह गया। कितना मुश्किल पेपर था ना, सरजिया के बच्चे ने, सबीहा ने कहते साथ ही आखिर में दांत पीसे। मेरे साथ तो जो मनहूस लोग बैठे थे किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। अल्लाह करे वो सब भी फेल हो जाएं। फिल्जा रुहासी हो रही थी। सबीहा उसे तसल्ली देने लगी। वो दोनों डिपार्टमेंट के गार्डन में घास पर बैठी थी।
جب قریب موجود کینٹین کا ایک لڑکا جو تقریباً 10-12 سال کا تھا ان کے پاس آیا اور کچھ پیپر سبیحہ کو پکڑا دیے۔ سبیحہ نے دیکھا تو اگلے پیپرز کے نوٹس تھے جس میں ایک ایک پوائنٹ ترتیب اور آسان ورڈنگ میں لکھا ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس لڑکے سے پوچھا کہ کس نے دیے ہیں تو اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پتہ نہیں وہ کون تھا، بس اس نے کہا کہ یہ آپ کو دے دوں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ نوٹس بھیجنے والا کایان خانزادہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے اور فلزہ کے باقی کے پیپرز بھی کایان خانزادہ کے بھیجے گئے نوٹس کی وجہ سے اچھے ہو گئے تھے۔ اس کی اس مہربانی کی وجہ سے سبیحہ کے دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی تھی، اگرچہ وہ اسے برا تو پہلے بھی نہیں لگتا تھا۔ پھر جب اس کی وجہ سے اس نے ان لڑکوں سے لڑائی کی تھی تو پہلے تو وہ اس پر غصہ رہی، مگر پھر بعد میں سوچا تو اچھی فیلنگز آئیں کہ وہ اس کے بارے میں کیئرنگ تھا۔ اب اس کا دل کرنے لگا کہ اس سے بات کرے، مگر لڑکی ہونے کے ناطے کیسے پہل کر سکتی تھی؟ سو وہ کایان خانزادہ کی طرف سے پہل کی منتظر تھی۔ ایک بار وہ صبح جلدی کلاس میں چلی گئی۔ فلزہ اس دن چھٹی پر تھی۔ جب کلاس روم میں گئی تو ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ ایک چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک کایان خانزادہ آ گیا۔ سبیحہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ اسے مخاطب کرے گا، مگر وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور موبائل دیکھنے لگا۔ اس دوران گاہے بگاہے وہ اس کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ وہ دونوں اکیلے بیٹھے رہے، مگر نہ جانے کیوں اس نے پھر بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پہلی بار سبیحہ کو غصہ آیا۔ عجیب انسان تھا، دیکھتا بھی تھا، پوری طرح انڈرسٹینڈنگ لگتا تھا، مگر موقع ملنے کے باوجود بات نہیں کرتا تھا۔ وہ کھولتی رہی۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس کی نرم گرم نگاہوں کا جواب سخت نگاہوں سے دے گی کہ کایان خانزادہ نہ جانے کیوں ڈسٹرب تھا۔ وہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں اپنے دوست سلمان سے ملنے آیا ہوا تھا۔ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب سلمان نے اچانک ان سے کہا یار تم کچھ الجھے ہوئے لگتے ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ خاموش رہا تو سلمان اصرار کرنے لگا، پھر اسے بتانا ہی پڑا۔ ایکچولی دل و دماغ پر ایک لڑکی اٹک گئی ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں، کیونکہ وہ گرل فرینڈ ٹائپ کی ہے نہیں، اسی لیے دوستی کی آفر بھی نہیں کر سکتا، تو پھر پرپوز کر دو اور ڈائریکٹ شادی کر لو۔ سلمان نے مشورہ دیا تو وہ گہری سانس لے کر بولا یہی تو نہیں کر سکتا یار، ہماری فیملی میں خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی، اور میری بات میرے چچا کی بیٹی کے ساتھ طے ہے۔ میں اپنے خاندانی اصولوں سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے یا میں ڈرتا ہوں، میں بس اپنے ماں باپ کو اپنی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ارے یار اگر تم اپنی پسند سے شادی کر لو گے تو شروع میں تمہارے والدین ناراض ضرور ہوں گے، مگر پھر آہستہ آہستہ مان جائیں گے، تم ہمت تو کرو۔ سلمان کو اس کے مسائل کا زیادہ اندازہ نہیں تھا، اسی لیے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ جواب میں کایان خانزادہ نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا اور کہنے لگا تمہارے ہاں ایسے معاملات میں اتنی مشکلات پیش نہیں آتی ہوں گی، لیکن ہمارے ہاں قوانین بہت سخت ہیں، اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے کا پورا قبیلہ بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ میرے ایسی کسی اقدام کے نتائج میرے والدین کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں، اسی لیے میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا یار، تو پھر میرے بھائی اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ سلمان نے آسان حل پیش کیا۔ یہ بھی تو نہیں کر سکتا نا، ایک ہی ڈپارٹمنٹ، ایک ہی کلاس، روز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، کیسے اس کا خیال دماغ سے نکال سکتا ہوں؟ وہ بے بس انداز میں بولا پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ سلمان نے برا سا منہ بنایا تو کایان خانزادہ نے اسے گھورا، پھر اس نے سلمان کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ جہاں بھی اس کی نگاہ سبیحہ پر پڑی اس نے اگنور کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ سبیحہ کا چہرہ اور اس کا خیال 24 گھنٹے اس کے دماغ میں گھومتا رہتا تھا۔ ایک دن خاصی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے بات کرے گا، شاید وہ دوستی کے لیے مان جائے۔ دوستی ہو جاتی تو کچھ عرصے بعد باقی لڑکیوں کی طرح اس کا دل یقیناً سبیحہ سے بھر جاتا۔ یہی سوچ کر وہ صبح سویرے یونیورسٹی پہنچ گیا۔ کلاس روم کی طرف جاتے ہوئے اسے امید تھی کہ وہ آئی ہوئی ہوگی، کیونکہ چند بار پہلے بھی وہ اتفاقاً جلدی کلاس روم میں چلا گیا تو سبیحہ کو وہاں پہلے سے موجود پایا تھا۔ اسے اکیلا دیکھ کر کئی مرتبہ بات کرنے کا سوچا بھی، مگر اس کی ریزرو نیچر اور لڑکوں سے خاصا فاصلہ رکھنے والے روکھے سے انداز کی وجہ سے ہمت نہیں ہو سکی تھی۔ مگر آج وہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ ہر صورت اس سے بات کرے گا۔ کلاس روم خالی تھا اور وہ وہیں پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا، ساتھ ہی دل میں دعا کر رہا تھا اس سے پہلے کوئی اور نہ آئے، مگر
اس کا انتظار ہی رہا۔ آہستہ آہستہ باقی لوگ آنا شروع ہو گئے، پورا کلاس روم بھرتا گیا، مگر سبیحہ نہ آئی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ باہر جا کر اسے ڈھونڈنے لگا کہ شاید یونیورسٹی آئی ہو اور کلاس روم میں نہ آئی ہو، مگر اس نے پورا ڈپارٹمنٹ چھان مارا، وہ کہیں نظر نہ آئی۔ یقیناً وہ چھٹی پر تھی۔ قیان خان زادہ کا یہ دن یونیورسٹی میں بہت ہی بور گزرا تھا۔ سبیحہ خان کا چہرہ دیکھنے کی عادت تھی اسے۔ ہاسٹل میں رات بھی اس نے بے چینی سے گزاری۔ صبح سویرے وہ پھر سب سے پہلے یونیورسٹی پہنچ گیا، مگر سبیحہ نہیں آئی۔ البتہ اس کی دوست فلزہ آئی ہوئی تھی۔ پہلے اس کا دل کیا وہ فلزہ کے پاس جا کر اس کا پوچھے، مگر پھر یہ سوچ کر خود کو روک لیا کہ ایک دن مزید ویٹ کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کل آ جائے۔ مگر تیسرا دن تو کیا، چوتھا بھی گزر گیا، سبیحہ یونیورسٹی نہ آئی۔ وہ شدید اضطراب میں مبتلا تھا۔ پھر اس کی دوست فلزہ اسے کلاس روم کے باہر دکھائی دی تو وہ خود کو روک نہ پایا اور اس کے پاس جا کر سبیحہ کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ جواب میں فلزہ نے بتایا کہ سبیحہ کے والد کی طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے وہ چھٹی پر ہے۔ قیان خان زادہ نے فلزہ سے اس کا نمبر مانگا، مگر فلزہ نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ وہ سبیحہ کی اجازت کے بغیر اس کا نمبر نہیں دے سکتی۔ قیان خان زادہ کے پاس انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کئی دن گزر گئے، وہ نہ آئی۔ پھر ایک دن حویلی سے بابا کی کال آ گئی کہ ارجنٹ پہنچو۔ وہ پریشان سا حویلی پہنچا تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی ساحل خان زادہ جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اسے مار دیا گیا تھا۔ مارنے والا بھی انہی کے گاؤں کے اسحاق خان کا بیٹا اسجد خان تھا۔ ساحل اور اسجد ہم عمر اور کلاس فیلوز تھے۔ معمولی سی بات پر لڑائی ہوئی تھی ان دونوں کے درمیان، اور بات اتنی بڑھی کہ اسجد خان کے ہاتھوں ساحل خان زادہ مارا گیا تھا۔ قیان خان زادہ غم اور غصے سے پاگل ہو کر اسجد خان کو مارنے گیا، مگر وہ کہیں چھپ گیا تھا۔ قیان کا باپ اسماعیل خان زادہ اور چچا زریس خان زادہ نے پنچایت بلوائی۔ خان زادے خون کا بدلہ خون مانگ رہے تھے، مگر اسحاق خان اور اس کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ اسجد کے ہاتھوں غلطی سے ساحل کی جان گئی ہے، اسی لیے اسجد خان کی جان بخشی کی جائے اور بدلے میں وہ جتنا روپیہ پیسہ جائیداد چاہیں وہ دینے کو تیار ہیں۔ خون کے بدلے خون کر کے دشمنی نہ بڑھائیں۔ خانزادوں کو روپے پیسے اور زمین اور جائیداد کی کمی تو تھی نہیں، اسی لیے اسماعیل خان زادہ اور زریس خان زادہ نے سوچ بچار کے بعد اسحاق خان سے ونی میں لڑکی کا مطالبہ کر دیا۔ اسحاق خان پہلے تو پریشان ہوا، پھر اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے حامی بھر لی۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں 3 شادی شدہ تھیں اور ایک کنواری تھی جو 18 سال کی تھی، مگر اس نے اپنی بیٹی کی قربانی نہیں دی بلکہ 1 ہفتہ پہلے فوت ہو جانے والے اپنے چھوٹے بھائی کی اکلوتی بیٹی کو ونی میں دینے کا فیصلہ کیا۔ سبیحہ خان جو پہلی بار اپنی ددیال آئی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اچھی بھلی پرسکون زندگی گزر رہی تھی کہ 1 ہفتہ پہلے اچانک اس کے والد وقار خان کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ سبیحہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ماں 5 سال پہلے فوت ہو چکی تھی، اب باپ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی کیونکہ ننیال میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے ددیال والے جنہوں نے غیر خاندان سے پسند کی شادی کرنے پر اس کے باپ کا 24 سال سے بائیکاٹ کر رکھا تھا، اس کی موت کی خبر سن کر لاش وصول کرنے جا پہنچے تھے۔ سبیحہ باپ کی لاش ان کے حوالے کرنے پر تیار نہ تھی۔ جن لوگوں نے اس کی زندگی میں اس سے تعلق نہیں رکھا تھا، اب اس کی موت کے بعد کیوں اس کے حقدار بنے بیٹھے تھے، مگر اس کا احتجاج بیکار گیا۔ اس کے چچا لوگ زبردستی ڈیڈ باڈی گاؤں لے آئے تھے، مجبوراً سبیحہ کو بھی ساتھ آنا پڑا۔ لیکن یہاں آنے کے 3 دن بعد جب اسے واپس جانا چاہا تو اس کے چچا لوگوں نے مخالفت کی اور کہا کہ اب سے تم یہی رہو گی، ہمارے خاندان کی لڑکیاں کالجز یونیورسٹیز میں نہیں پڑھتی۔ سبیحہ جو باپ کی موت کی وجہ سے پہلے ہی صدمے میں تھی، اپنے چچا لوگوں کے ظلم پر ششدر رہ گئی۔ پھر اس نے بھرپور احتجاج کر کے حویلی سے نکلنے کی کوشش کی تو اسے نہ صرف ایک کمرے میں بند کر دیا گیا بلکہ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا گیا۔ 4 دن سے وہ کمرے میں قید نڈھال حالت میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب اس کی بڑی چچی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور فوراً اٹھنے کا حکم دیا۔ سبیحہ اس امید پر اٹھ بیٹھی کہ شاید رہائی کا پروانہ مل گیا ہو، مگر جب اسے چادر اڑھا کر گاڑی میں بٹھایا گیا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے اپنے چھوٹے چچا قربان خان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اسے کہاں اور کیوں لے کر جایا جا رہا ہے، مگر انہوں نے اس کو جھڑک کر خاموش کروا دیا۔ پھر وہ اسے مردوں سے بھرے ایک مجمع میں لے آئے۔ سبیحہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حویلی کے ملازماؤں نے اس کے ہاتھ سے اسے تھام رکھا تھا۔ ایک سائڈ پر پردے لگا کر جگہ بنائی گئی تھی۔ صبیحہ کو وہیں بٹھایا گیا۔ پھر اس کے بڑے چچا اسحاق خان نے اسے کہا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اور اگر اس نے نکاح سے انکار کیا تو اسے بغیر نکاح کے ہی اس شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جس کا شوہر بننے والا ہے۔ پھر چاہے وہ اس کے ساتھ جو بھی کرے، اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ صبیحہ کانپ اٹھی۔ پہلے تو اسحاق چچا کے پیروں میں گر کر منتیں کرتی رہی۔ جب کسی صورت بھی وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے تو عزت بچانے کے لیے اس نے نکاح نامے پر سائن کرنے ہی پڑے۔ نکاح کے بعد اسے کچھ اجنبی لوگوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈری سہمی روتی ہوئی صبیحہ کو جس جگہ لایا گیا یہ بھی کوئی حویلی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون لوگ تھے اور اس کا نکاح کس سے ہوا تھا، یہاں تک کہ ٹینشن اور رونے کی وجہ سے وہ نکاح نامے پر اس شخص کا نام بھی نہیں دیکھ سکی تھی جس کو اس کا مالک بنا دیا گیا تھا۔ اسے گاڑی سے بے دردی سے کھینچ کر اتارنے والی عورت نہ جانے کون تھی جو اسے ایک اسٹور نما کمرے میں بند کر کے چلی گئی تھی۔ نہ جانے اس کا قصور کیا تھا، کہیں اس کے چچا لوگوں نے اسے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ تو نہیں دیا تھا۔ اس خیال سے اس کی سانسیں رکنے لگیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی۔ پھر کسی نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا۔ صبیحہ نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ وہی عورت تھی جو اسے بند کر کے گئی تھی۔ پہلے منہ پر چادر ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی تھی، اب دیکھا تو ڈر گئی۔ اس کے چہرے پر انتہائی کرختگی تھی۔ بے حد سخت آواز میں اس نے صبیحہ کو مخاطب کر کے کہا، لڑکی میرے ساتھ چلو، تمہیں بڑی مالکن بلا رہی ہے۔ وہ ڈری سہمی چادر کو مضبوطی سے اوڑھے اس عورت کی تقلید میں ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی صوفے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ قیمتی لباس اور شکل و صورت سے وہ اسی گھر کے مالکوں میں سے لگ رہی تھی۔ چہرے پر سوگواری سی تھی اور سرخ آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہو۔ کچھ ملازمائیں اس کے دائیں بائیں کھڑی تھیں۔ صبیحہ پر اس کی نظر پڑی تو وہ چونکی۔ اس کے ساتھ کھڑی اس کرخت نکوش والی عورت نے جھٹ سے کہا، مالکن یہی ہے وہ لڑکی۔ یہ بات سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں یکا یک غصہ اور پھر جیسے خون سا اتر آیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر صبیحہ کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ صبیحہ لڑکھڑائی اور گال پر ہاتھ رکھے پھٹی نگاہوں سے اس عورت کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ میرا قصور کیا ہے۔ پھر اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ صبیحہ کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ چیخنے لگی۔ باقی سب چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی۔ بالوں سے پکڑے پکڑے اس نے صبیحہ کے منہ پر کئی تھپڑ دے مارے۔ صبیحہ کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، دانت سے خون نکلنے لگا تھا۔ وہ عورت اسے فرش پر گھسیٹتے ہوئے پیٹے جا رہی تھی۔ صبیحہ روتے اور چیختے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا قصور کیا تھا۔ پھر کسی بڑی عمر کے مرد نے آ کر اس عورت کو تھام کر اس سے ہٹایا۔ وہ شاید اس کا شوہر تھا۔ صبیحہ پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر اس نے کرخت نکوش والی عورت سے اسے وہاں سے لے جانے کو کہا۔ وہ عورت روتی ہوئی صبیحہ کو بازو سے پکڑ کر اسی اسٹور روم میں چھوڑ گئی تھی۔ صبیحہ نے اس سے اپنا قصور پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے صبیحہ کو گھورا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اسٹور روم کے ٹھنڈے فرش پر پڑی وہ ساری رات روتی رہی۔ صبح روشن دان سے جب سورج کی کرنیں اندر آئیں اسے پتا چلا کہ صبح ہو چکی ہے۔ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اکڑے ہوئے جسم نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ اسے شدید سردی محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے خاصی تگ و دو کے بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ دکھتے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس چھوٹے سے اسٹور روم کا جائزہ لینے لگی جس کے ایک حصے میں پرانا کاٹھ کباڑ کا سامان پڑا ہوا تھا اور دوسرے کونے میں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اسٹور روم کا دروازہ کھلا اور ایک غصے میں بھری لڑکی اندر داخل ہوئی اور سیدھی صبیحہ کے سر پر آ کر چلانے لگی، تو ہے وہ ڈائن منحوس جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ تیرے باپ نے اپنے ذلیل بیٹے کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کیا؟ تجھے کیوں تھوپ دیا میرے خان کے سر؟ مگر تو یاد رکھنا، خان کے سر تو کیا اس کے قدموں میں بھی تیری جگہ نہیں بننے دوں گی۔ خان سائی صرف میرے ہیں، تجھے چھیننے نہیں دوں گی۔ تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو یاد رکھے گی۔ وہ لڑکی ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ صبیحہ ہکا بکا مگر خوفزدہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی اور اس پر کیوں چلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر چیخنے چلانے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔
خوف سے نڈھال بیٹھی سبیحہ اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ وہ کسی خان سائیں کا ذکر کر رہی تھی جو بقول اس کے سبیحہ نے اس سے چھینا تھا۔ وہ خان سائیں شاید وہی شخص تھا جس سے سبیحہ کا نکاح ہوا تھا، اور یہ لڑکی اس کی بیوی یا منگیتر ہوگی۔ وہ سوچنے لگی پتہ نہیں چچا لوگوں نے اسے اپنے کس مفاد کے تحت ان لوگوں کے حوالے کیا، نہ جانے یہ لوگ ان کے دوست ہوں گے یا دشمن۔ کئی خوفزدہ کرنے والے خیال اس کے دماغ میں آ رہے تھے، مگر جواب ندارت تھا۔ پھر وہ کرخت نکوش والی عورت ایک بار پھر آئی اور اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ سبیحہ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں پھر وہ اسے اسی عورت کے پاس نہ لے جائیں جس نے رات اسے مارا تھا، مگر شکر تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ عورت اسے کچن میں لے آئی اور برتنوں کا ایک ڈھیر اس کے حوالے کر کے دھونے کا کہا۔ پھر سارا دن وہ ایک کے بعد دوسرا کام اس سے کرواتی رہی اور سبیحہ ذہن میں کئی سوالات لیے چپ چاپ کرتی رہی۔ دوپہر کا دوسرا کھانا ایک روٹی اور تھوڑے سے سالن کے ساتھ اسے دیا گیا، جو اس نے کچن کے فرش پر بیٹھ کر کھایا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اس طرح سے کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کے دوران بھی وہ بابا اور اسٹڈی کا سوچ کر روتی رہی۔ پھر اسے ڈھیروں کام لے کر رات 12 بجے اسی کچن سے رہائی ملی اور وہ واپس اسی اسٹور روم میں آئی۔ رات تو وہ صدمے میں تھی۔ ٹھنڈے فرش پر اس نے گزارا کر لیا، مگر اب اسے مشکل لگ رہا تھا فرش پر سونا۔ اس نے کاٹ کباڑ میں سے ایک پرانی چٹائی ڈھونڈ کر نکال لی اور فرش پر بچھا کر لیٹ گئی اور اوپر اپنی چادر اوڑھ لی۔ ساری رات وہ ایک پل کے لیے نہ سو سکی۔ اس کا دماغ انہی سوالوں کو سوچ سوچ کر دکھتا رہا، جن کے جوابات جاننے کو وہ بے چین تھی۔ پھر دوسرے دن اسے اپنے سوالات کا جواب مل گیا۔ کام کے دوران اس نے ایک ملازمہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو جواب میں اس ملازمہ نے خاصی حیرانگی سے دیکھ کر کہا، کیا تم اسحاق خان کی بیٹی نہیں ہو جو تمہیں اپنا قصور نہیں معلوم؟ تو سبیحہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں ان کی بھتیجی ہوں، مگر ان کے ساتھ آنا جانا یا ملنا جلنا نہیں تھا۔ میں شہر میں رہتی تھی، زندگی میں پہلی بار ان کے گھر آئی کیونکہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ دفنانے کے لیے زبردستی انہیں ادھر لے آئے، تو مجھے بھی ساتھ آنا پڑا، مگر پھر ان لوگوں نے مجھے واپس نہیں جانے دیا اور نہ جانے کیوں اور کس طرح کسی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، اور اب یہ لوگ میرے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی ہوں۔ پلیز خدا کے لیے تم مجھے بتا دو۔ اس نے ملازمہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو جواب میں اس ملازمہ نے بتایا، اس گھر کے مالک اسماعیل خان زادہ کے سب سے چھوٹے بیٹے ساحل خان زادہ کے اس کے چچا اسحاق خان کے بیٹے اسجد خان کے ہاتھوں موت ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے چچا اسحاق خان نے ونی کے طور پر اس کا نکاح پڑھوا کر اسے ان خانزادوں کے حوالے کیا ہے۔ اب وہ جو چاہیں گے اس کے ساتھ کریں گے۔ سبیحہ حقیقت جان کر ششدر رہ گئی تھی۔ اس کے چچا اسحاق خان نے اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی جگہ اسے ونی کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ ملازمہ نے اس سے کہا کہ اب وہ یہ بات کسی سے نہ کہے کہ وہ اسحاق خان کی بیٹی نہیں، ورنہ اس کی وجہ سے خون خرابہ ہو جائے گا اور اسے بھی سزا ملے گی کہ پہلے کیوں نہیں بتائی یہ بات۔ سبیحہ نے ڈر کر اپنے ہونٹ سی لیے۔ اسے وہاں رہتے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ ان خانزادوں کے بارے میں کچھ حد تک اسے معلومات مل گئی تھی۔ اسماعیل خان زادہ کے 2 بیٹے تھے، چھوٹا مر چکا تھا اور بڑا جس بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا سبیحہ نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ پھر ان ملازماؤں کی زبانی اسے پتہ چلا کہ وہ پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں رہتا تھا۔ اس نے اس ونی کی رسم کی بہت مخالفت کی تھی۔ وہ اسجد خان کو جان سے مارنا چاہتا تھا، مگر باپ کے مجبور کرنے پر اسے نکاح کرنا پڑا، اور پھر نکاح کے بعد وہ ناراض ہو کر شہر چلا گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ پھر اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لڑکی اسٹور روم میں آ کر اس پر چلائی تھی وہ اس خان سائیں کی منگیتر تھی جس کے ساتھ سبیحہ کا نکاح ہوا تھا۔ پھر اس کی منگیتر رمشا کا سبیحہ کے ساتھ کئی بار سامنا ہوا اور ہر بار اس نے سبیحہ کو خوب برا بھلا کہا اور جواب میں وہ چپ رہی۔ بڑی مالکن یعنی اسماعیل خان زادہ کی بیوی شہلا خان زادہ سبیحہ کو نفرت بھری نگاہوں سے گھورتی تھی۔ اپنا ہر کام وہ سبیحہ ہی سے کرواتی اور جان بوجھ کر کام میں غلطیاں نکال کر سبیحہ پر ہاتھ اٹھاتی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینے سے زائد ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہی جوڑے میں یہاں آئی تھی۔ 2 ہفتے تو اس نے اسی ایک جوڑے میں گزارے۔ پھر ایک ملازمہ نے اس پر ترس کھا کر اپنا ایک 2 بد رنگ جوڑا اسے دے دیا۔ ایک دن ڈائننگ ہال کی صفائی کر رہی تھی جب اس نے اسماعیل خان زادہ کی غسیلی آواز سنی۔
کنکھیوں سے دیکھا تو وہ فون کان سے لگائے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ شاید انہوں نے سبیحہ کو نہیں دیکھا تھا، یا دیکھا بھی تھا تو اگنور کر دیا تھا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں اسی ہفتے گھر آؤ۔ میں اسے خالی ملازمہ بنا کر نہیں لایا، بلکہ تمہاری خدمت کے لیے بھی لایا ہوں۔ تم نے اسے استعمال کرنا ہے، وہ بھی ٹیشو پیپر کی طرح۔ سبیحہ کا جسم کانپنے لگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسماعیل خان زادہ کس کی بات کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ شخص نہ آئے۔ پھر اسے ملازموں کی آپس میں سرخوشیوں سے پتہ چلا کہ باپ اور بیٹے میں انبن چل رہی ہے۔ باپ اسے گھر بلا رہا ہے اور بیٹا نہیں آ رہا۔ سبیحہ بھی یہی دعا مانگتی رہی کہ وہ نہ آئے۔ اسماعیل خان زادہ کے ٹیشو پیپر والے الفاظ یاد کر کے اس کا رواں رواں کانپ اٹھتا تھا۔ نہ جانے وہ شخص کیسا تھا، اپنے ماں باپ کی طرح ظالم یا ان سے بھی بڑھ کر۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے۔ سبیحہ کی سانس رکنے لگی۔ یا اللہ، تو مجھے محفوظ رکھنا اس شخص سے۔ وہ شدت سے دل میں یہی دعا کر رہی تھی۔ پھر وہ آ گیا۔ سبیحہ نے کچن کے دروازے سے چھپ کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ وہ کایان خان زادہ تھا۔ کئی پل وہ بے یقین کھڑی رہی۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ دل میں ایک مہم سی امید پیدا ہو گئی کہ شاید وہ اس سے گھر والوں کی طرح برا سلوک نہ کرے۔ ایک ملازمہ نے آ کر اس سے کہا کہ وہ چائے بڑی مالکن کے کمرے میں دے آئے، جہاں چھوٹے خان سائی بھی بیٹھے ہیں۔ کایان خان زادہ کے سامنے جانے کا سوچ کر اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ یقیناً وہ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا، اسے دیکھ کر ضرور شوق لگے گا اسے۔ کانپتے ہاتھوں سے بمشکل ٹرے پکڑے اس نے بڑی مالکن کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ دوپٹے کو کھینچ کر اس طرح لیا ہوا تھا کہ ماتھا ناک تک چھپ گیا تھا۔ کایان خان زادہ سامنے صوفے پر ماں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ سبیحہ نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھی اور کپ میں چائے ڈال کر شہلا خان زادہ کے سامنے رکھنے لگی کہ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کی وجہ سے چائے میز پر چھلک گئی۔ شہلا خان زادہ نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ دوپٹہ ڈھلک کر کاندھوں پر جا گرا۔ سبیحہ نے گال پر ہاتھ رکھے ڈب ڈبائی نگاہوں سے پہلے شہلا خان زادہ اور پھر کایان خان زادہ کی طرف دیکھا۔ کایان خان زادہ کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پھٹے پرانے کپڑے، کمزور چہرہ اور وجود کے ساتھ وہ سبیحہ خان ہی تھی جو یونیورسٹی سے غائب ہو کر اس کا چین سکون لوٹ کر لے گئی تھی۔ وہ اس کے گھر میں ہوگی؟ کایان خان زادہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے بمشکل چہرے کے تاثرات کنٹرول کر کے ماں سے اس کے بارے میں پوچھا تو شہلا خان زادہ نے نفرت بھرے انداز میں بتایا کہ وہی ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ کایان ششدر رہ گیا۔ پھر رات کو ماں اور باپ دونوں نے اسے حکم دیا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں رکھے، لیکن وہ اس کے بچے کی ماں نہ بننے پائے۔ یہ حق صرف رمشا کا ہوگا۔ سبیحہ کو جب رات کو کایان خان زادہ کے کمرے میں بھیجا گیا تو وہ ڈر اور خوف کے باوجود اسے امید تھی کہ کایان اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا، مگر کایان خان زادہ کی نگاہوں میں اجنبیت اور درستگی دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے سبیحہ سے خشک لہجے میں کہا، اچھا تو تم ہو اس بزدل اسحاق خان کی بیٹی جس نے بیٹے کو بچانے کے لیے تمہیں قربان کر دیا۔ پہلی بار وہ اس سے مخاطب تھا۔ سبیحہ خوف سے دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ خاموش رہی۔ کایان خان زادہ نے خاموشی سے نائٹ بلب آن کیا اور ساکت کھڑی سبیحہ کو اپنے حصار میں لیا تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر کایان خان زادہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، بے یقینی، دکھ، بے بسی، شکایت۔ کایان خان زادہ نے نظریں چرا لی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ ایک لفظ تک نہ بولا، نہ ہی سبیحہ کی التجائی اور آنسوؤں کو اہمیت دی۔ صبح کی اذان کے ساتھ اس کی سسکیاں تھمی۔ اس نے گردن گھما کر بیڈ پر سوئے کایان خان زادہ کی طرف دیکھا، جس نے مطلب نکل جانے کے بعد اسے کارپٹ پر سونے کو کہا تھا، یعنی اس کے نزدیک وہ اس قابل نہ تھی کہ وہ اسے اپنے بیڈ پر سونے دیتا۔ وہ اس کے لاڈلے بھائی کے مجرموں کے خاندان میں سے تھی، کسی قسم کی رعایت کی حقدار نہیں تھی۔ صبح بھی اس کے لیے ویسی ہی تھی، البتہ اب حویلی والوں کے کاموں کے ساتھ ساتھ اسے کایان خان زادہ کی بھی خدمت کرنا تھی۔ دن کو وہ سارا دن کام کرتی اور رات کو اسے کایان خان زادہ کے کمرے میں آ کر سونا پڑتا۔ ایک بار کے بعد وہ دوبارہ اس کے نزدیک نہ آیا اور نہ ہی وہ اس سے مخاطب ہوا۔ سبیحہ نے اس بات پر شکر پڑھا تھا، نہ جانے وہ کتنے دنوں کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔
ایک ہفتہ تو گزر چکا تھا۔ اسے دیکھ کر سبیحہ کو اپنی پڑھائی اور یونیورسٹی یاد آتی تو دل میں تکلیف اٹھنے لگتی۔ اکثر رات کو کمرے میں اس کی دھیمی دھیمی سسکیاں گونجتی، مگر وہ بے حس بنا رہتا۔ اس کے گھر والے سبیحہ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے اور وہ لا تعلق بنا رہتا۔ پھر ایک دن وہ واپس چلا گیا اور سبیحہ پھر سے اسٹور روم میں آ گئی۔ ایک دن وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب ایک ملازمہ نے اسے کہا چوکیدار کو چائے بھجوانی ہے، وہ جا کر اس کا کپ اٹھا لائے۔ وہ چوکیدار سے کپ لینے حویلی کے گیٹ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک رمشا اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگی، اچھا تو تم حویلی سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اور ساتھ ہی اس نے سبیحہ کو بالوں سے پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے شیلا خانزادہ کے پاس لے آئی۔ سبیحہ روتی رہی، قسمیں کھاتی رہی، مگر شیلا خانزادہ نے اس پر رحم نہ کیا۔ جس وقت وہ اور رمشا اسے مار رہی تھی اسی وقت اچانک کایان خانزادہ بھی اوپر سے آ گیا، مگر اس نے اپنی ماں اور رمشا کو نہ روکا، صرف ایک نظر مار کھاتی سبیحہ پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ رات کو وہ اپنا زخمی وجود لے کر جب اس کے کمرے میں گئی تو کایان خانزادہ نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر چہرہ پھیر لیا۔ سبیحہ کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ کایان خانزادہ نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ مرے مرے قدموں سے اس کے قریب گئی۔ اس کے زخمی وجود سے وہ کسی کھلونے کی طرح کھیلتا رہا اور پھر سو گیا۔ صبح بخار میں مبتلا کارپٹ پر اپنا دوپٹہ اوڑھے سردی سے گٹھڑی بنے کانپ رہی تھی۔ کایان خانزادہ کی نظر پڑی تو اس کی طرف بڑھا، مگر پھر لب بھینچ کر خود کو روک لیا اور درست لہجے میں آواز دے کر کہا، اٹھو، اور ناشتہ لانے کو کہا۔ پھر وہ ہر ہفتے چھٹی پر آنے لگا تھا، جمعے کو آتا اور اتوار کی شام کو چلا جاتا۔ یہ 2 راتیں سبیحہ کے لیے انتہائی اذیت بھری ہوتی تھی جب اسے کایان خانزادہ کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک دن وہ اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اسے الماری سے ایک پیڈ موبائل ملا۔ وہ فوراً ہی دوپٹے میں چھپا کر اسٹور روم میں لے آئی اور کاٹ کباڑ میں چھپا دیا۔ کایان خانزادہ اور اس کے گھر والوں کا ظلم سہتے سہتے وہ تنگ آ گئی تھی۔ اب اسے کسی بھی طرح اس حویلی سے نکلنا تھا، اور پھر ایک دن اسے موقع مل گیا۔ کایان خانزادہ جس شام کو واپس گیا اسی رات وہ ایک ملازمہ کی مدد سے حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ حویلی سے نکل کر وہ بس اسٹاپ پر پہنچی اور بس میں سوار ہونے سے پہلے اس نے موبائل نکال کر کایان خانزادہ کو کال ملائی تھی۔ کایان خانزادہ کا نمبر اسی کے نام سے فون میں سیو تھا۔ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے کال نہیں گئی تو وہ کسی پی سی او کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ملازمہ کے دیے ہوئے پیسے اس کے پاس تھے۔ جلدی ایک فون بوتھ سے نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اسی تیزی سے دائیں جانب سے آتی گاڑی کو وہ نہ دیکھ پائی، جسے اسے ٹکر مار کر نکل گئی۔ وہ روڈ پر گر گئی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ سبیحہ ایک ہاتھ سر پر رکھے بہتے خون کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک شخص نے اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے اپنی گاڑی میں چلنے کو کہا تو سبیحہ نے اشارے سے اس سے فون مانگا۔ کایان خانزادہ کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ اس نے کال ملائی تو پہلی بیل پر ہی ریسیو ہو گئی۔ کایان خانزادہ سبیحہ کی آواز سن کر حیران رہ گیا، جسے کہہ رہی تھی کہ مجھے مبارکباد دو، میں تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے ظلم سے آزاد ہو گئی، میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ کایان خانزادہ پہلے تو مشتعل ہو کر اس پر گرجا کہ اس کے پاس فون کہاں سے آیا اور وہ بھاگی کیسے۔ پھر اس کی رک کر آتی گہری سانسوں کی آواز سے یکدم اس کا دل پریشان ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف سے کال کٹ ہو چکی تھی۔ وہ اسی نمبر پر کال ملانے لگا مگر ریسیو نہیں ہوئی۔ پھر دوسری اور تیسری بار جب ملائی تو ریسیو ہو گئی۔ مردانہ آواز سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ کون ہو تم؟ میری بیوی نے ابھی اسی نمبر سے مجھے… ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب دوسری طرف کسی نے تیزی سے کہا، سر یہ خاتون بے ہوش ہو چکی ہیں، ان کے سر سے بہت خون بہہ رہا ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے، میں نے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ کایان خانزادہ کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ مجھے لوکیشن سینڈ کرو، اس نے چلا کر کہا اور گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ICU میں لیٹی، سبیحہ کو شیشے کی دیوار سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے بہت خون بہہ گیا تھا اور کوما میں جانے کا خطرہ تھا۔ سبیحہ خان جس پر پہلی نظر میں ہی وہ دل ہار بیٹھا تھا، اس کی وجہ سے اس حال میں تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ دوسری طرف خانزادوں کی حویلی میں اس کے بھاگنے پر ہنگامہ مچ گیا۔ اسماعیل خانزادہ اور زوریس خانزادہ
اسحاق خان کی حویلی میں جا کر شور مچا رہے تھے اور لڑکی کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جواب میں اسحاق خان اور اس کے بھائی مکمل لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ قیان کو پتہ چلا تو اس نے باپ کو فون کر کے کہا کہ صبیحہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ خود اسے حویلی سے لے کر گیا تھا۔ اسماعیل خانزادہ یہ سن کر بھڑک اٹھا اور قیان کو بے نقط سنائی کہ ہم اسے نوکرانی بنا کر حویلی اور تمہاری خدمت کے لیے لائے تھے، نہ کہ اس لیے کہ تم اسے دل لگا بیٹھو اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جواب میں قیان نے انہیں اس کے کوما میں جانے کا بتایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ دوسری طرف فلزہ صبیحہ کو ڈھونڈتے ہوئے اسحاق خان کی حویلی میں آئی تو خوش قسمتی سے اس کی ملاقات صبیحہ کی پھپھی کی بیٹی ہمنہ سے ہو گئی۔ ہمنہ کو صبیحہ سے ہمدردی تھی۔ اس نے فلزہ کو سب کچھ بتا دیا تھا اور ساتھ ہی کہا کہ وہ جلد از جلد کسی کی نظروں میں آئے بنا یہاں سے چلی جائے ورنہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ فلزہ کو جہاں ایک طرف صبیحہ کے ساتھ اتنا برا ہونے پر افسوس ہوا، وہاں دوسری طرف یہ خوشی بھی ہوئی کہ اس کا نکاح قیان خانزادہ سے ہوا۔ اس نے فوراً قیان خانزادہ کے دوست سے کانٹیکٹ کیا جس کا نمبر اس کے پاس تھا اور اس سے قیان خانزادہ کا نمبر لے کر اسے کال کر صبیحہ کا پوچھا تو جواب میں قیان نے اسے جو کچھ بتایا فلزہ کو شوق لگا۔ پھر کچھ دیر میں وہ ہاسپٹل میں تھی اور قیان کو ملامت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم اپنے بھائی کی موت کا بدلہ جس لڑکی سے لیتے رہے اس کا تمہارے بھائی کے مجرموں سے صرف نام کا رشتہ تھا۔ وہ اسحاق خان کی بیٹی نہیں بھتیجی تھی۔ 23 سالوں میں پہلی بار وہ ان لوگوں کے گھر گئی تھی، وہ بھی باپ کی لاش کے ساتھ، اور پھر وہاں قید کر لی گئی اور دھوکے سے ونی میں دے دی گئی۔ ظلم تو اس کے ساتھ ہوا، وہ بیچاری تو مفت میں ماری گئی۔ قیان خانزادہ کو حقیقت جان کر سخت دکھ ہوا۔ پھر وہ فلزہ کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر حویلی چلا گیا اور وہاں جا کر باپ اور چچا کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسماعیل خانزادہ اور زریس خان اسحاق خان کے ساتھ اس دھوکے پر سخت مشتعل ہوئے اور ایک مرتبہ پھر پنچایت بلوائی گئی۔ اسحاق خان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اپنی بیٹی کی جگہ ونی میں اپنے اس بھائی کی بیٹی دے دی جس کے ساتھ 24 سالوں سے کوئی واسطہ یا تعلق ہی نہیں تھا۔ اسحاق خان گھگیا رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا کیونکہ اسماعیل خانزادہ اور زریس خانزادہ اب نیا مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹی اب زریس خانزادہ کے بیٹے احتشام خانزادہ کے نکاح میں دے۔ احتشام خانزادہ 40-45 سال کا شادی شدہ اور 6 بچوں کا باپ تھا۔ پنچایت بھی اسماعیل خانزادہ اور زریس خانزادہ کی حمایتی تھی۔ اسحاق خان پھنس گیا تھا۔ پھر آخر کار اسے یہ مطالبہ ماننا پڑا، اپنی سب سے چھوٹی بیٹی پلوشے کو احتشام خانزادہ کے نکاح میں دینا پڑا۔ جتنی زیادہ پلوشے رو رہی تھی اس سے کہیں زیادہ وہ خود رو رہا تھا۔ پھر جب پلوشے کو رخصت کیا تو کچھ دیر بعد خبر ملی کہ جس بیٹے کو بچانے کے لیے اس نے بیٹی قربان کی اسی بیٹے نے دل برداشتہ ہو کر زہر کھا لیا تھا۔ اسحاق خان تو ڈھہ گیا تھا۔ دوسری طرف اسماعیل خانزادہ نے قیان کو فون کر کے کہا کہ وہ اس لڑکی صبیحہ کو آزاد کر دے، اب وہ اس کی شادی رمشا سے کریں گے۔ قیان باپ کے اس حکم پر پہلے تو دنگ رہ گیا، پھر بھڑک اٹھا اور ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ جواب میں اسماعیل خانزادہ نے اسے حویلی میں قدم نہ رکھنے کو کہا۔ قیان کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف اور صرف صبیحہ کی زندگی کی طرف لوٹنے کا منتظر تھا۔ جتنے دکھ جتنی تکلیف صبیحہ کو اس کے اور اس کے گھر والوں کی وجہ سے پہنچی تھی وہ ان سب کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ صبیحہ ایک زندہ لاش کی طرح بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ساری رات وہ اس کا ہاتھ تھامے روتا اور اس سے باتیں کرتا رہتا اور بالآخر 3 مہینوں بعد ایک دن وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو قیان کو خود سے لپٹ کر روتے دیکھا۔ پھر 1 مہینہ لگا اسے صبیحہ کی تمام اذیتوں کا مداوع کرنے اور اس کا اعتبار جیتنے میں۔ اسماعیل خانزادہ سمیت پوری برادری نے اس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جس صبیحہ کو پانا اسے ناممکن خواب لگتا تھا، اسے قدرت نے اس طرح اس کی جھولی میں ڈال دے گی، ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن اسماعیل خانزادہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ وہ اسے اور اس کی بیوی کی حویلی لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ قیان اس معجزے پر حیران رہ گیا کہ وہ تو اپنے اصولوں اور رواجوں پر مر مٹنے والے انسان تھے، پھر اچانک کیسے مان گئے؟ پھر حویلی جا کر پتہ چلا کہ رمشا کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ قیان دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ رمشا کے بھاگنے نے حویلی کے دروازے صبیحہ کے لیے کھول دیے۔ صبیحہ حویلی آ کر گھبرائی ہوئی تھی، اسے اپنا گزارا گیا ایک تکلیف دہ پل یاد آ رہا تھا، جب شیلا خانزادہ نے اسے گلے لگایا
اور اسماعیل خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تب کافی دیر تک وہ بے یقین رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے جو اس حویلی کی ملازمہ بن کر آ رہی تھی، اب وہ اس حویلی کی چھوٹی مالکن کہلائی جا رہی تھی، جو اس حویلی کو وارث دینے جا رہی تھی۔ کایان نے اس کی خواہش پر اسے یونیورسٹی جانے سے نہیں روکا تھا، اگرچہ ان دونوں کو پڑھائی کی وجہ سے شہر میں رہنا پڑ رہا تھا، مگر شیلا خانزادہ کی ہدایت پر ہر ہفتے حویلی کا چکر بھی لگانا ہوتا، جہاں وہ بے صبری سے بہو اور بیٹے کی منتظر ہوتی۔